مہربانی. بہت شکریہ جی. تشریف رکھیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف خلیفہ صاحب، بریگیڈ کمانڈر صاحب 205 بریگیڈ، دیگر خلفاء صاحبان، سول اور فوجی عہدیداران، باقی جتنے ہمارے مہمان گرامی ادھر تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر فاروق صاحب، اس کے علاوہ اور جماعت کے عظیم جوانوں، السلام علیکم. مجھے آج یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بہت کانفیڈنس آیا ہے کہ میں اس جماعت سے مخاطب ہوں جس نے وطن عزیز کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور بڑھ چڑھ کے کیا. پوری قوم، پوری پاکستان قوم اور پاک فوج آپ پہ خصوصاً فخر کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے. جیسا کہ چیف خلیفہ صاحب نے کہا کہ 200 سال کی تاریخ ہے ہر کمیونٹی کی، اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا 1947 کے بعد 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ ہو یا سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف محاذ ہو، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی پاک فوج کا جوان کھڑا تھا سندھ میں، اور کا جوان اس کے ساتھ کھڑا تھا. صرف 1965 کی جنگ میں. آج ہم 2023 میں ہیں اور یہاں پہ ایک پورا ڈویژن لگا ہوا ہے اور ایک ڈویژن نیچے لگا ہوا ہے سندھ میں. اگر ہم 1965 کی جنگ کی بات کریں تو یہاں چھوٹی سی فوج تھی. اس وقت 40,000 اس بارڈر پہ کھڑے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آج میں یہ جوش اور یہ ولولہ جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں صرف اپنا ڈویژن جو 16 ڈویژن ہے 20,000 کا وہ کمانڈ نہیں کر رہا، بلکہ میرے پیچھے ہزاروں ہور کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں دشمن میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. میں جب یہاں سے واپس جاؤں گا اور یہ امیجز اور یہ تصویریں اور یہ ویڈیو جب میرے بڑے دیکھیں گے تو آپ یقین مانیں ان کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا. ہمیشہ سے ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیشہ سے ہمیں ہدایت ملتی رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے. یہ اس زمین کے مالک ہیں، یہ اس زمین کے رکھوالے ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے. کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی قوم جو کسی ملک کی بھی جو فوج ہے وہ اکیلے لڑ نہیں سکتی ہے. جتنی بھی اقوام ہیں اس دنیا میں اور جتنی بھی فوجیں ہیں اس دنیا میں، جب جنگ کا وقت آتا ہے، جب دشمن للکارتا ہے تو یہ فوج نہیں ہے جو لڑتی ہے، یہ ملک کی قوم ہوتی ہے، جو مکمل قوم ایک جگہ ہوتی ہے اور وہ لڑتے ہیں دشمن کے ساتھ، وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہمیں ایز فوجی اس یونیفارم کا حصہ ہوتے ہوئے فخر ہے. آج مجھے اتنا فخر ہے کہ میں ایک ایسی قوم کا فوجی ہوں جو کہ پیچھے کھڑی ہے ہمارے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے. صرف پیچھے نہیں کھڑی بلکہ ہمارے ساتھ مورچے میں کھڑی ہو کے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اور ہم سے زیادہ قربانی دیتے ہیں. اگر قربانیوں کا ذکر کروں تو 16 ڈویژن کے ایریا میں 32 ہوروں نے جام شہادت نوش کیا، صرف میرے علاقے میں جو 16 ڈویژن کا علاقہ ہے. اور خاص طور پر میں شہید کھنڈو فقیر اور لکھمیر فقیر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے انڈیا میں گھس کر گتھارو فورٹ کو فتح کیا اور پھر وہیں پہ جام شہادت نوش کی.
جو شہید ہوتے ہیں جی وہ فوج کے نہیں ہوتے، وہ قوموں کے شہید ہوتے ہیں. اور آج جو ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ ہمارے شہیدوں کا خون ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاد مملکت میں جی رہے ہیں. جس وقت بھی پاکستان اور پاک فوج نے حروں کو آواز دی تو اس جماعت نے ہمیشہ لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ حصہ لیا، چاہے وہ جنگ ہو یا ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خدمات ہوں. جب بھی وطن عزیز پر سیلاب جیسی آفت آئی تو حر پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور اگر شجاعتی مہم کے لیے ان کو آواز دی گئی تو ان کی خدمات قابل تحسین تھی. ہمارے حر شہداء اور ہماری قوم اور مجاہد فورس کا فخر ہیں. حروں کی ان قربانیوں کو تا قیامت یاد رکھنے کے لیے پاک فوج کی طرف سے حر شہداء کے لیے ایک یادگار بنانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ ہماری لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی حر کمیونٹی کے ساتھ، اس میں ایک بڑی اچھی سجیشن آئی کمیونٹی کی طرف سے کہ نیچے 18 ڈویژن میں جتنے بھی شہداء ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک یادگار شہداء بنائی ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سجیشن پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے بھی اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک یادگار بنا دی. آپ لوگوں کا پہلے تو ہم امید کرتے تھے، آج یہ جوش، یہ ولولہ اور یہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، میں جب یہاں سے واپس جاؤں گا تو اس یقین کے ساتھ